ضروری ہے؟ کیا ایک استاد کا ہونا ضروری ہے یا میڈیا کی جو ہے وہ سپورٹ سے یہ فیض یاب ہوا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں روشنی ڈالیے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا پیارا اور اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ دنیاوی پڑھائی کے لیے جگہ جگہ پہ اسکول ہیں، کالج ہیں، اکیڈمیز ہیں، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے لیے بھی گورنمنٹ سطح پہ اکیڈمیز ہونی چاہیے۔ تو کیونکہ جب روز معاشر کو 120 صفیں بنیں گی تو 50,000 سال کا دن ہوگا، تو وہاں 4 گھنٹے میں پوری دنیا کا حساب ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے بعد پورا وقت ہمہ وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت میں گزرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب آخرت میں بھی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا ذکر ہے، اللہ بھی ہر وقت حضور کی نعت پڑھتا رہتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے دنیا کی پڑھائی ہونی چاہیے، لیکن دنیا کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے جو ہمارے کام آئے وہ بھی ہمیں اس چیز کو ضرور تشکیل دینا چاہیے۔ بچوں کو نعت کی طرف لانا چاہیے، قرآن پاک پڑھانا چاہیے، نعت شریف پڑھنا چاہیے۔ دنیا کی پڑھائی بھی ٹھیک ہے، تو میں فقط یہی کہوں گا کہ جس طرح جگہ جگہ کالج اسکول دنیاوی پڑھائی کے لیے ہیں، اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی، اس کی سمجھنے کے لیے بھی اکیڈمیز ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ سامعین و ناظرین، محمد عصمت اللہ صاحب جو کہ ملک کے معروف نعت خواں ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے مختلف سوالات اپنے ناظرین و سامعین کے سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ قرآن اکیڈمی قرآن کی نسبت سے یا نعت اکیڈمی یعنی نعت کی نسبت سے کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی پرابلم محسوس کریں، تو نعت چینل کیبل نیٹ ورک پر ہمارے رابطے جو ہیں دن رات ان کے لیے کھلے ہیں۔ وہ رابطہ کر کے ہمارے جو ہمارے قرائے کرام ہیں، جو ہمارے نعت خواں حضرات ہیں، ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں تاکہ وہ کسی موقع پر دشواری محسوس نہ کریں۔ اب میں ایک اور سوال اپنے محترم مہمان محمد عصمت اللہ سہروردی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ محترم یہ فرمائیں کہ ایک شخص جو کہ نعت سے بالکل دور ہے، استغفر اللہ، دور سے مراد ہو سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بڑی نسبت ہو، لیکن یہ جو پھول نچھاور کرنا ہے، عقیدت کے پھول، یہ جو اظہار محبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت کی شکل میں، اس سلسلے میں ابتدا میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے وہ ہماری اکیڈمی سے، نعت اکیڈمی سے فیض یاب ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں بیان فرمائیں تاکہ جو نئے ہمارے طالب علم ہیں، نعت سیکھنا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو ان کے اندر ایک محبت اور ولولہ پیدا ہو اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نعت کی نسبت سے ایک قرب حاصل کریں۔ بیان فرمائیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ بھی بڑا اہم اور اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو اس کے لیے جس طرح کہ آیا مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارا عمل نیات پہ ہے۔ الحمدللہ بچپن سے ہمارا گھرانہ جو ہے مذہبی ہے، میرے بہنوئی بہت بڑے عالم دین تھے، تو میرے پیر و مرشد جو ہیں قبلہ حاجی عبدالصادق صاحب، ان کا ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر میں الحمدللہ آنا جانا ہوتا تھا۔ ہم ان کی نسبت سے الحمدللہ بچپن سے ہی اس طرف راغب ہیں۔ اور بچوں کی جس طرح کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ نعت کے لیے، یہ ڈاکٹر شاہد مین صاحب نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، بہت اچھا اقدام کیا ہے، اور میں نے بھی ان سے یہی الحمدللہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہماری نعت اکیڈمی میں آئیں، بچوں کو نعت سکھائیں۔ میں نے الحمدللہ بلا مبالغہ ڈاکٹر صاحب سے عرض کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ بچے آئیں، بڑے آئیں،
کوئی بھی آئیں، الحمدللہ میں نعت شریف انشاءاللہ بچوں کو سکھاؤں گا، اور بغیر کسی معاوضے کے سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اتنی بڑی خوشی ہے کہ ہمارے معاشرے کے بچے جو ہیں، جو گانوں میں، فلموں میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، اور الحمدللہ ہم وقت میں بچوں کو ڈاکٹر صاحب کی اس اکیڈمی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی جو جذبات ہیں، آپ جو وقت دینا چاہتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت سے آپ نے، اصل میں تو آپ نے نعت اکیڈمی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ٹائم دیا ہے۔ اصل میں تو آپ کی محبت آقا کی نسبت سے ہے کہ اگر میرا کچھ وقت آقا کی خدمت میں صرف ہو جائے اور گزر جائے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ محمد عصمت اللہ صاحب سہروردی قادری رضوی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ پھر میں اپنے سامعین و حاضرین سے اجازت چاہوں گا۔ عصمت اللہ صاحب یہ فرمائیے کہ نعت اکیڈمی کو شروع میں جس وقت ہم لے کے چلتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا ایسے اقدام کرنے چاہیے جس کے پیش نظر نہ صرف اکیڈمی کامیاب ہو، یعنی اس کی خدمات جو ہیں وہ دوسروں کو مستفید کر سکیں، اور لوگوں میں بھی اس کا شغف، اس کا شوق جو ہے وہ پیدا ہو، ان کو پتہ چلے کہ اس اکیڈمی میں یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر فی سبیل اللہ یہ کام ہو رہا ہے، تو یہاں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ بیان فرمائیں کہ اکیڈمی کو کس طرز کا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں سے فیض مل سکے۔ الحمدللہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو اکیڈمی بنائی ہے، اور الحمدللہ میرا بھی یہ چیز چاہتا تھا کہ کیونکہ مجھے کافی جگہ سے آفر ہوتی تھی کہ ہمارے بچوں کو نعت شریف سکھائیں، ہمارے پاس آئیں، لیکن کسی کے پاس جا کر نعت سکھانا یہ بڑا مشکل ہے بچوں کو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ اکیڈمی کھولی ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں تمام سامعین حضرات سے اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب کی اس آشیانے پہ ان کو بھیجیں۔ اس اکیڈمی میں انشاءاللہ ہم الحمدللہ بلا مبالغہ بچوں کو بغیر کسی فیس کے الحمدللہ بچوں کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، نعت کے پیچھے جو طرح طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کم و بیش 37 نعت خان ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، اور کسی نے بھی کوئی نعت شریف پڑھتے ہوئے کوئی پیچھے آواز کبھی سنی نہیں، اور نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنے میں بچے مشغول ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں فرمائے گا اور کامیابی کی طرف چلائے گا۔ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تبرک کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے اور آقا کے سعادت حاصل کرتے ہوئے چند اشعار پھول نشاور فرمائیں اور نعت شریف کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی
سما جانا اللہم آمین۔ مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اللہ اللہ، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگتیں مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگتیں مجھ پہ بھی چڑھا جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ معزز سامعین و حاضرین، میں جناب محترم محمد عصمت اللہ سہروردی قادری رضوی، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایوارڈ یافتہ ہیں، اور اللہ رب العزت کا سب سے بڑا کرم اور ایوارڈ تو ان پر یہ ہے کہ آقا کی نسبت ان کو میسر ہے، اس سے بڑا کیا کرم ہوگا؟ بلا شبہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں جناب محترم عصمت اللہ صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام نعت چینل کیبل نیٹ ورک میں نعت اکیڈمی کے سلسلے میں تشریف لائے اور اپنے مفید خیالات کا اظہار فرمایا، اور عقیدت کے پھول نچھاور کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی سعادت کو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین و حاضرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاری محمد شہباز الہی کو اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، سب کو، پوری امت کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکات نصیب فرمائے، اور تمام مرحومین کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعت چینل دیکھو آیا، نعت چینل دیکھو آیا ہے، عشق رسول آیا ہے، نعت ہی